بیمار ہیں ان کی صحت کاملہ اور شفا عاجلہ کے لیے بھی مل کے صلوات پڑھیں۔ جو آئندہ ایام عزا میں جلوس اور مجالس ہیں ان کی اشرار کے شر سے حفظ و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ محمد اہل بیت شب قدر ہے اور تمام اعمال کے جو جزا ہے، ماہ مبارک رمضان میں کئی گنا ہے اور پھر شب قدر میں خصوصیت سے ہر عمل کا ثواب ہے۔ صلوات مختصر ترین لیکن بہت اللہ کی نگاہ میں پرقیمت ترین عمل ہے۔ اہل بیت کی خوشنودی اور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد و سلامتی کے لیے پھر صلوات پڑھیں۔ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ أَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات پر محمد خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام عزیزان مومنین کرام جو بزرگ تشریف فرما ہیں، جو آج شب قدر، شب
ضربت امام مظلوم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آرام اور معمولات اور مصروفیات چھوڑ کے اس نیت سے آئے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ ہم جب اعمال کر کے واپس آئیں گے تو ہماری بیٹیاں ہمارا استقبال کریں گی، لیکن آج زینب اور ام کلثوم کے بال کھل جائیں۔ ذات واجب اب برادران اور بزرگان کا اپنے گھر سے یہاں تک اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اور ان بہت ہی اللہ کی طرف سے قیمتی لمحات میں گزارا ہوا ایک ایک لحظہ اور سانس اللہ اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ اگر کوئی مومن اس مجلس میں یا مجلس سے باہر پریشان ہے، دکھی ہے، کسی غم میں مبتلا ہے، اس بیٹی کا واسطہ جو کہتی تھی میں دیکھتی تھی بابا کئی دفعہ آسمان کے نیچے جا کے کہتا تھا آج وہی رات ہے، جو صبح کہتی تھی بابا پتہ نہیں کیا وجہ ہے آج میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اللہ ان مظلوم بیٹیوں کے دین کی خاطر دی ہوئی قربانیوں کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ذات واجب آپ جتنی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئے ہیں اس رات اپنے اقرار گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور علی کا خون بھرا امامہ، علی کی بیٹیوں کے بہن، ان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا جو وسیلہ اپنے عقیدے میں رکھ کے آئے ہیں، ذات واجب آپ کی تمام دعائیں علیم بذات الصدور اور علی کل شیء قدیر اللہ اپنی بارگاہ میں تمام دعائیں تمام مومنین کی مستجاب فرمائے۔ چونکہ شب ضربت ہے تو مختصر مجلس کا عنوان اس لیے بھی رکھا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی، چونکہ اعمال کرنے ہیں برادران و بزرگان نے، لیکن بعض مومنین اب اس فکر میں ہیں کہ اعمال کی رات تھی تو مجلس شروع ہو گئی ہے تو اس میں ہمارا جو ہے وقت مجلس لے جائے گی۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیں، اور اسی مفاتی میں لکھا ہوا ہے کہ اس رات کے جتنے اعمال ہیں 100 رکعت نماز ہے جو علماء نے کہا کہ جن کی قضا نمازیں ہوں یا خصوصاً بڑے بیٹے پر فقہ جعفریہ میں اپنے والد کی قضائیں ہوتی ہیں، اگر کوئی حوصلہ ہو تو 6 دنوں کی اپنی قضا یا اپنے والدین کی قضا پڑھے تو اس کو اپنی 100 رکعت نماز نوافل کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ اس کی قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے یعنی
روزے کے ایام میں گرمیوں کے روزے ہیں اور طبیعت افطاری کے بعد بالکل ایک دفعہ جسم ٹوٹ جاتا ہے. یہ اعمال سخت دشوار ہیں اور طبیعت پر گراں گزرتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حتیٰ یہ 100 رکعت نماز بھی اس بشمول یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کہ سب سے قیمتی عمل، سب سے افضل عمل شب قدر کا یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص عالم دین جو دین شناس ہے اس کے پاس بیٹھ کر اگر دین کی معرفت حاصل کریں تو یہ سب سے عظیم عمل ہے شب قدر کا. لہذا اس کو آپ یوں نہیں لینا کہ ہم اعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم شب قدر کے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل میں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں چونکہ کافی میرے جوان برادران عزیزان تشریف فرما ہیں تو امامت کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں جو بہت ضروری ہے. اور چونکہ ہمارا لوگوں سے ہی واسطہ ہے، ہم نے جتنے قربانیاں دی ہیں تاریخ اسلام میں عقیدہ امامت کی خاطر دی ہیں، اور ہمارا جرم یہی تھا کہ ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں. لیکن عقیدت کی حد تک ہمیں بہت عقیدت ہے، لیکن خود امامت کی معرفت، امامت کیا ہے اور علی کی امامت کا قرآن اور پیغمبر کے فرمان میں معیار کیا ہے، یہ چیزیں چونکہ نصاب جو ہمارے بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں دانستہ طور پر. اور ہم یہ بھی میں شب قدر بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ حتی مومنین کرام اپنے بچوں کو خداوند عالم سب کے بچوں کو نیک اور لائق بنائے، اور خصوصاً جو بچے آج شب قدر اپنے آرام چھوڑ کے اعمال کے لیے آئے ہیں، خداوند عالم ان کو اپنے خاندان کے لیے زینت قرار دے، اپنے والدین کے لیے فخر اور صدقہ جاریہ قرار دے. جاب اور بزنس کے لیے پڑھنا وہ بھی اسلام نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن جو آدمی ڈاکٹر اور انجینئر تک پہنچ جائے تعلیم میں، کم از کم اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امامت کا معنی کیا ہے اور علی کی امامت کی دلیل کیا ہے. یہ کم از کم ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. میں مختصر 2-3 سوال اور ان کا جواب دے کے تو اس کو بات کو سمیٹ لیتا ہوں. پہلا سوال جو علم کلام، مختلف دینی جو اسلامی علوم ہیں، اسلامک سٹڈیز، ان میں مختلف اسپیشلائزیشن ہے. اخلاق علیحدہ ہے، فقہ علیحدہ ہے، اصول علیحدہ ہے، فلسفہ علیحدہ ہے. ایک علم جس کا نام علم کلام ہے، اس کا اصل سبجیکٹ ہے امامت. وہ عقائد سے گفتگو کرتا ہے. وہ اہل سنت کی بھی کتب ہیں اور مکتب تشیع کی بھی کتب ہیں. پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ امامت، اب یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں، کیونکہ یوں نہیں ہے کہ شیعوں نے یہ باز چھیڑی ہے، قرآن مجید نے امامت کی باز چھیڑی ہے، شیعوں نے نہیں. اللہ فرما رہے ہیں جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے جب ابراہیم کو مختلف آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% وہ اللہ کے امتحانات پاس کیے.
اس وقت اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. میں سوال مطرح کروں اور پھر دیکھنا کس سوال کا. ایک صلوات پڑھے. میں اس ضمن میں جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کر. ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا. اللہ نے پہلے جو عہدہ دیا ہے حضرت ابراہیم کو وہ ابراہیم کو اپنا عبد بنایا ہے. قبل ان یتخذہ نبیا. ایک سوال یہ ہے امامت کی بات میں. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بات اصولی ہے یا فروعی ہے. اصول دین میں ہے امامت کی بات یا فروع دین میں ہے. نیت یہ کرنی ہے کہ چونکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی نقل کردہ روایت کے مطابق دین کی شناخت میں گزارا ہوا ایک لمحہ باقی شب قدر کے تمام اعمال سے افضل ہے. اس لیے میں مجلس اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم مل کے, میں نہ پڑھوں بلکہ اس گفتگو میں ہم شریک ہوں. پہلا سوال کیا ہے کہ آیا اصول دین میں سے ہے امامت یا فروعات دین میں سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ سب سنی علماء نے بھی لکھا ہے کہ جس عقیدے کے بارے میں اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ گویا اس طرح مرا ہے جس طرح اسلام سے پہلے اسلام لائے بغیر مر گیا ہے. جس معرفت کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہے وہ عقیدہ اور وہ معرفت اصول دین میں سے ہو سکتی ہے, فروع دین میں سے نہیں ہو سکتی. دوسرا سوال, اگر اصول دین میں سے ہے امامت تو امام بنانا آیا اللہ کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے, اگر امامت سنی شیعہ دونوں کے نزدیک قرآنی عقیدہ ہے اور اس حدیث نبوی کے مطابق امامت کی معرفت کے بغیر مرنا جاہلیت کی موت مرنا ہے, اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پھر امام کی معرفت ہونی چاہیے وگرنہ جو کچھ ہم کر کے مر جائیں اگر یہ ہمارے اعمال میں سے شارٹ ہو تو جاہلیت کی موت ہے. پھر پہلے یہ معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ یہ امام ہم نے انتخاب سے لینا ہے, شورا سے لینا ہے, سقیفہ سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے. اس کا جواب اسی آیت میں ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے ابراہیم کو ایک پراسس سے گزارا اور اس پراسس سے گزرنے کے بعد کامیابی سے گزرنے کے بعد اس پراسس کو کامیابی سے گزارنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے انی جاعلک. شورا نے نہیں, سقیفہ نے نہیں, اہل حل و عقد نے نہیں, صحابہ کرام نے نہیں, مہاجرین نے نہیں, انصار نے نہیں, اوس نے نہیں, خزرج نے نہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ مہاجرین و انصار و اوس و خزرج و صحابہ و حتی فرشتوں کا کام نہیں. اگر امام بنا سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات امام بنا سکتی ہے جس نے انسان کو انسان بنایا. دوسرا, پہلا سوال اصول دین میں سے ہے, جواب ہو گیا. دوسرا, یہ امامت اللہ کا دیا ہوا منصب ہے, بندوں کا کام نہیں ہے.
تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے تو اس کا کوئی معیار ہے، اس کا کوئی میزان ہے، آج کی اصطلاح میں اس کا کوئی میرٹ ہے؟ یا اللہ جس طرح ہمارے انتخاب دنیا والوں کے ہوتے ہیں، کبھی دوستی، کبھی سیاست میں ساتھ دینا، کبھی ووٹ دینا، کبھی اللہ کے نزدیک وہ جس کو چنتا ہے امامت کے لیے اس کا معیار کیا ہے؟ اسی آیت سے دوسرا جواب مل رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک امامت پر پہنچنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحانوں کو کامیابی سے پاس کرنا معیار امامت ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سے کامیابی سے گزرتا ہے، اللہ ایسے امامت نہیں دیتا۔ اب آپ نے پھر دہرانا ہے تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلا سوال کیا تھا کہ امامت آیا اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ امام بنانا آیا اللہ کا کام ہے یا بندوں کا کام ہے؟ قرآن مجید کے مطابق امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ اللہ اگر امام بناتا ہے تو اس کے امام بنانے کا کوئی معیار اور میزان ہے یا نہیں ہے؟ ایک یہ آیت بتا رہی ہے، علم کلام کے علماء نے دو اور آیتیں پیش کی ہیں۔ ایک آیت وہی جس میں حضرت آدم کی تخلیق اور خلافت کا تذکرہ ہے، وہاں ایک اجمالی علماء نے اس کا یہ کہا کہ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، میرے اللہ خلیفہ اس کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا زمین پر۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم تیری وہ پاک مخلوق ہیں، وہ معصوم مخلوق ہیں کہ سوائے تسبیح و تقدیس کے اور کرتے ہی کچھ نہیں۔ گویا کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہمیں بنانا چاہے خلیفہ تو ہماری خدمات، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتے، علامہ النقن مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو جواب دینا چاہیے تھا، اسٹوڈنٹ اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو یہ تو معلم کا جواب نہیں ہونا چاہیے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ جواب دے کہ اللہ ایک قانون دینا چاہتا تھا۔ قیامت تک خدا نے جھڑک کر چپ کرا دیا، خاموش اے میری معصوم مخلوق، اے میرے مدبرات امر، انی اعلم ما لا تعلمون، جب خلیفہ بننے کی بات ہو تو میں اللہ تم فرشتوں کا بھی مشورہ قبول نہیں کرتا، چہ جائے میں سقیفہ والوں کا مشورہ لوں۔ یا اللہ۔ اور پھر علامہ نقن فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اس کا جواب بعد میں دیا ہے۔ ایک تو اسی بات سے امامت نے اللہ نے کہا علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ملائکہ آؤ، خلیفہ بننے کا شوق ہے تو یہ اسماء، اس وقت انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، میرے اللہ سوری، معذرت، استغفار، ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم،
تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو اپنے معاملات آپ جانتا ہے، ہم اس میں مشورہ نہیں دے سکتے۔ یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی ایک دلیل ہے کہ خلافت کے لیے علم میں عالم ہونا شرط ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو شوق ہے کہ میں خلیفہ بنوں اور وہ بھی علی کے مقابلے میں، تو پھر قرآن مجید سے یہ جواب لے کے آئے، پہلے اپنا علم علی سے زیادہ ثابت کرے، پھر علی کے سامنے خلافت کے لیے کھڑا ہو۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور جناب امیر نے کہا کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور تورات والے تورات کے بارے میں پوچھیں، انجیل والے انجیل کے بارے میں پوچھیں، زبور والے زبور سے پوچھیں، اور قرآن والے قرآن سے پوچھیں، میں ہر اہل کتاب کو اس کی کتاب سے یہ بھی بتاؤں گا جواب کیا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ تو نے سوال کہاں سے کیا ہے۔ ایک علم، دوسری ایک آیت اور سورہ بقرہ میں ہے جو معیار امامت کے لیے اور اللہ کے نزدیک کوئی منصب ملنے کا معیار، جو میں نے شاید جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس نبی کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے نام کے بارے میں، کہ چونکہ قالوا لنبیہم، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی سے آ کے کہا کہ اجعل لنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ۔ بعض علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ شمعون اس نبی کا نام تھا، بعض نے کچھ اور نام لکھا ہے۔ بہرحال ایک قوم تھی جن پر آ کے غارت کرتے تھے ظالم لوگ، ان کو لوٹ کے لے جاتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ وہ آئے اپنے نبی کے پاس کہ ہمارا ایک سردار بنائیں، ہمارا ایک کمانڈر بنائیں، ہمارا ایک سلطان بنائیں، ہمارا ایک ملک اور سردار بنائیں، جس کی کمانڈ میں ہم دشمنان کو فتح اور ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو اللہ کی آواز آئی قد جعل اللہ طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو تمہارا سردار بنایا ہے۔ طالوت تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک غریب شخص تھا جو کبھی اس کی جاب یہ تھی کہ سلطان کے دربار میں پانی کا مشکیز اس کے ساتھ، یہ قوم تو جیسے آپ تھکاوٹ بھی ہے روزے کے بعد، ظاہر ہے یعنی گفتگو سننا سور اور سوزیوں کے بغیر مشکل بھی ہوتی ہے، تو ان کو غصہ آپ سے بھی زیادہ آیا کہ طالوت کو اللہ نے ہمارا بادشاہ بنا دیا ہے، جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت، جس کے نہ ریشمی لباس پہنا ہوا ہے نہ اس کی کوٹھی ہے نہ کار۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا ان اللہ اصطفاہ وزادہ منکم بسطۃ فی العلم والجسم، میرے نزدیک چناؤ کے جو میرا انتخاب اور نظر انتخاب ہے وہ کوٹھی نہیں ہے، وہ کار نہیں ہے، وہ مربع نہیں ہے، وہ ذات پات نہیں ہے، وہ آپ کے نزدیک بنائے ہوئے معیار نہیں ہے۔ میں جس کو چنتا ہوں یا اس کے علم کی بنا پر چنتا ہوں، یا یہ دیکھتا ہوں کہ جب دشمن کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے تو وہ شجاع اور بہادر کتنا ہے۔ بس جس امام کے آج ہم سوگ میں بیٹھے ہیں، علامہ لکن نے فرمایا کہ اللہ نے ادھر تو چپ کرا دیا تھا فرشتوں کو، یہ بتانے کے لیے کہ عہدہ امامت یہ مشوروں سے امام نہیں بنتا بلکہ اللہ کی مشیت سے امام بنتا ہے۔
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عادل ہے، اس نے جواب دینا تھا. اللہ نے کئی سال بعد جواب دیا. بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ تم میں سے، تم دو بھائی ہو فرشتے، تم میں سے کوئی ایک ہے جو اپنی جان دوسرے پر قربان کرے. اب اللہ کی مخلوق، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، فرشتوں نے سر جھکایا، سجدہ کیا، اللہ کے سامنے انقیاد کیا، اور میرے ترجمے کے مطابق لرزتی ہوئی زبان میں کہا میرے اللہ اپنی عبادت کرا، مروا نہیں. جب انہوں نے یہ جواب دیا نا تو اس وقت، یہ واقعہ ہے شب ہجرت کا، جب پیغمبر کو بستر پر خطرہ تھا اور جناب امیر کو جب پتہ چلا اور پیغمبر نے بتایا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے جناب امیر نے یہ نہیں پوچھا پیغمبر سے کہ میں نے جو اس بستر پہ سونا ہے جہاں کافر تیرے قاتل کا پروگرام بنا کے کھڑے ہیں، میں بچوں گا یا نہیں. ایک سوال کیا، کہا پیغمبر اسلام، زہرا کے پاک بابا، حسنین کے پاک نانا، اس خطرے والے بستر پر میرے سونے سے تیری جان محفوظ ہو جائے گی؟ جب پتہ چلا نا کہ میرے سونے سے اللہ کے پیغمبر بچ سکتے ہیں تو پھر ساری رات عبادت کرنے والا علی کہتے ہیں اس رات کو اتنی میٹھی اور سہانی نیند سویا ہے کہ خطبہ فرماتے ہیں کہ ساری رات ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ محمد سویا ہوا ہے یا علی سویا ہوا ہے. جب اللہ نے یہ کیفیت دیکھی نا تو کہا فرشتوں تم نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزی اور فساد کرے گا آدم، اس کو خلیفہ نہ بنا. کہا جاؤ اب زمین پر جاؤ اور دیکھو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خطرے والے بستر پر کس طرح میٹھی نیند سویا ہوا ہے. اور ایسے نہیں جانا. آج جناب امیر کی شب ضربت کی رات ہے، لیکن ایک قرآن کے قصیدے کا بھی ایک جملہ میں پڑھ دوں کیونکہ اصغر بھائی نے بھی آپ کے سامنے منقبت پڑھی ہے. یہ قصیدہ البتہ فوق کا لکھا ہوا نہیں ہے اور پڑھنے کے لیے بھی لکھا ہوا اللہ کا ہے اور پڑھنے والے ذاکر کا نام جبرائیل ہے. اللہ نے کہا جاؤ اب مدینہ کی، مکہ کی فضاؤں میں جا کر یہ قصیدہ پڑھو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگو امامت کا اگر شوق ہے تو آؤ دیکھو کچھ اولاد آدم میں سے میرے ایسے مصطفیٰ، میرے ایسے مجتبی بندے ہیں جو سو کر میری مرضیاں خرید لیا کرتے ہیں. یہ علی علم میں تمام پیغمبر کے بعد، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت کے بعد علی کا علم میں وہ درجہ ہے جو کسی اللہ کے بنائے ہوئے نبی کا بھی علم میں وہ درجہ نہیں ہے. اور شجاعت کے میدان میں چونکہ دوسرا نظر انتخاب شجاعت بھی ہے. جب بھی کبھی اسلام پر مشکل آئی، جس مقام پر اسلام کو ڈرانے اور پیغمبر اسلام کو دھمکانے اور خاموش کرنے کی بات آئی، سب سے پہلے آگے جس کی تلوار بڑھی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب جنگ احد سے واپس آئے تھے علی 90 زخم تھے علی کے جسم پر. اور
جب واپس آئے نا تو جناب سیدہ ان زخموں کو مرہم پٹی کر رہی تھی. کچھ زخم اتنے گہرے تھے، تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ بی بی ایک دفعہ اس زخم کو دونوں ہاتھوں سے بند کرتی تھی، پھر کھل جاتے تھے، پھر زخم کو بند کرتی تھی، پھر زخم کھل جاتے تھے. اسی حالت میں رحمت اللہ عالمین تشریف لے آئے اور دیکھا جناب سیدہ رو رہی ہیں. پیغمبر اعظم نے دست شفقت رکھا سر پہ. میں کہوں گا بی بی کو کہوں یا جناب امیر کو کہوں، یا علی تیرے زخموں کا بڑا درد ہے تیرے شیعوں کو. جناب سیدہ تیرے زخم دیکھ نہ سکیں، لیکن میں کہوں گا بی بی آج جب کوفہ میں اذان ہو تو آنا علی آج پھر زخمی ہے. بی بی تیری امن میں پلی ہوئی بیٹیاں زخموں پر پٹیاں باندھنے کا اجرکم علی اللہ. علماء فرماتے ہیں علی کو جب ضربت لگی ہے نا، کہا فز تو جیسے کوئی گرمی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں آ جائے. علماء کرام فرماتے ہیں علی کی پوری زندگی پیغمبر کے بعد ان دکھوں میں گزری ہے جو کوئی غیرت مند انسان برداشت نہیں کر سکتا. مجھے یاد ہے آقا صاحب تشریف فرما ہے، شہید باقر صدر نے آخری جو درس دیا تھا وہ فرماتے ہیں علی کی شجاعت کا صدقہ ہے اسلام. لیکن انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ میں علی کی اس شجاعت کو یاد کروں جو خیبر اور خندق میں تھی، یا علی کی اس شجاعت کو یاد کروں جب علی کے سامنے لوگ زہرا کو مار رہے تھے. اجرکم علی اللہ. میں علی کی اس شجاعت کو یاد کروں جب رات کے اندھیرے میں علی 2 رکعت نماز پڑھ کے کہہ رہے تھے میرے اللہ میری غربت دیکھ، میرے اللہ مستور کو دفن کرنے کے لیے چند محرم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. پھر پیغمبر کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتے تھے، نہج البلاغہ میں یہ جملے ہیں، قلت عن صفیتک یا رسول اللہ صبری، یا رسول اللہ میری غربت کو دیکھ، یا رسول اللہ میں خیبر میں نہیں گھبرایا، یا رسول اللہ میں خندق میں نہیں گھبرایا، یا رسول اللہ مجھے آج پتہ لگے تیری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. یا رسول اللہ تو نے کہا تھا زہرا میری امانت ہے. رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، جب تو نے امانت دی تھی اس کا رخسار پہ تماچے کا نشان نہیں تھا. جب تو نے یہ امانت دی تھی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. یا رسول اللہ جب یہ امانت آئی تھی اس کے ہاتھ پہ تازیانے کا ورم نہیں تھا. اجرکم علی اللہ. خدا علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کے صدقے آج آپ کے تمام گناہ معاف فرمائے. میں بحیثیت طالب علم جو بزرگ تشریف فرمائے ایک تربیتی نکتہ، ہمارے کلچر میں بیٹی کی ابھی عظمت کم ہے. پیغمبر کی سیرت جن کی بیٹیاں ہیں، آج جانا نے ایک دفعہ علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی گزرتے ہوئے ماہ رمضان میں جن کی بیٹیاں ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر جانا،
پیغمبر ہر روز فاطمہ کے گھر آتے تھے. آج رات اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تھے علی. جب کل افطار کرنا نا، جب آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے افطاری رکھے نا، ایک دفعہ کوفہ کی طرف منہ کرنا، کہنا علی میری بیٹیاں تو مجھے افطاری کرا رہی ہیں. یا علی عید پہ تیری بیٹیاں تیرا خون بھرا ماما اٹھا کے کہہ رہی تھی بابا بیٹیوں کی عید باپ کے بغیر نہیں ہوتی. بی بی نے کہتے ہیں دودھ رکھا، نمک رکھا، پتہ نہیں کیا سوچ کے علی نے کہا بیٹی دودھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے اس دودھ کی بعد میں ضرورت پڑے کسی کو. علی ابن ابی طالب نے افطار کیا ہے، بس میں ختم کروں. بی بی کہتی ہیں میں دیکھتی رہی ہوں ساری رات میرے بابا آسمان کی طرف جاتے تھے، آسمان پر نگاہ کرتے تھے، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے آپ افطاری کے سحری کے لیے اٹھتے ہیں. جناب امیر نے گھر سے جب مسجد کی تیاری کی ہے، کلثوم نے آ کے سامنے ہاتھ باندھے، بابا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بابا میرا رات سے دل گھبرا رہا ہے، بابا میرا دل چاہتا ہے تو مسجد نہ جا. پھر جب چلنے لگے علی نے حیوانوں کے لیے بھی وصیت کہا بیٹا یہ جو مرغابی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو پانی اور کھانا دینا، اگر نہ دے سکو ان کو آزاد کر دینا. کہتے ہیں مرغابیوں نے گھیرا ڈالا ہے، اونچے اونچے جیسے بان کر رہی ہوں. کہا ام کلثوم اب یہ بان کر کے کہہ رہی ہے علی الوداع. آئے ہیں مسجد میں، آئے ہیں علی. اور میرے بھائی اور بزرگوں، آج جب نماز کا وقت ہو، اب جب آذان کا وقت ہو نا، میری مجلس پر نہیں، جب مؤذن کہے نا اللہ اکبر، اس وقت یاد کرنا جب رات ڈھل رہی تھی کوفہ میں آواز آئی اللہ اکبر. زینب نے کہا میرا شریف بابا، میرا یتیموں کا سہارا بابا. تھوڑی دیر بعد زینب نے جبرائیل کی آواز سنی، اللہ قد ہدم ارکان الہدی، بعد ہدایت کا کعبہ گر گیا. قتل ابن ام المصطفیٰ، لوگوں علی مارا گیا، لوگوں زینب یتیم ہو گئی. کہتے ہیں دونوں بیٹے نماز مکمل ہونے کے بعد علی کو زخمی حالت میں اٹھا کے جب گھر کے دروازے سے تھوڑا دور پہنچے ہیں نا، اے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ آپ کی بیٹیوں کو آپ کا کوئی دکھ نہ دکھائے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو آپ کا کوئی دکھ نہ دکھائے. جناب امیر نے کہا حسن رکو، چونکہ ایسے کسی چیز پر ڈالا ہوا تھا، علی لیٹے ہوئے تھے. کہا حسن کوشش کرو مجھے کھڑا کرو، حسن مجھے اس حالت میں گھر رہ کے نہ جاؤ، حسن میری زینب کے بال کھلے ہوئے، حسن زینب مجھے زخمی حالت میں نہیں دیکھ سکے گی. میں کہوں گا یا علی آج تو کہہ رہا ہے زینب مجھے زخمی حالت میں نہ دیکھ. یا علی تو آتا اس وقت جب کربلا میں خنجر چل رہا تھا، زینب کہہ رہی تھی اب نزاد. دوسرے کہا حسن جو میرے صحابہ آ رہے ہیں ان کو کہو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب گھروں کو واپس چلے جاؤ. کہا بابا وہ آپ کے سوگ میں رو رہے ہیں. کہا بے شک رو رہے ہیں،
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين